جی اس ٹائم میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں اور شمسہ کیانی صاحبہ ابھی اندر سے آئی ہیں باہر، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم یہ بتائیے گا، 4 مہینے انتظار کیا، بہنوں نے ملاقات نہیں کروائی گئی، اچانک آج جو ہے ان کو اندر بلا لیا گیا ہے اور وکلاء کی بھی ساری ٹیم کو بلا لیا گیا ہے، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل بڑی انہونی ہو گئی ہے، امید تو بالکل نہیں تھی۔ ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں 3-4 گھنٹے ایٹ لیسٹ یہاں پہ بیٹھنا پڑے گا، اس کے بعد 5 بجے اگین جو ہے یہاں سے اٹھا کے ہمیں چکری لے جائے گا۔ لیکن اچھی بات ہے کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ملاقات جو ہے وہ ضروری ہے۔ باہر کے حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ ان میں وکلاء کی ٹیم کا اندر جانا اور جو فیملی ہے، جو کلیشز باہر بن رہے تھے، ان کا ختم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ اندر خان صاحب کے سامنے بات ہوگی، فیملی بھی ہوگی، لائرز بھی ہوگے، اور جو اندر سے خان صاحب کو آرڈر آنا ہے، جو ان کی انسٹرکشنز آئیں گی وہی فالو اپ کی جائیں گی۔ نہیں یہ بتائیے گا، کل سے ایک بہت بڑا جو معاملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کے استعفے کو لے کر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ان کے ساتھ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ تنگ آ گئے ہوں اور استعفیٰ دینے جا رہے ہوں؟ نہیں بالکل نہیں، ایسی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی ہے۔ ڈسکشنز تو پارٹی میں چلتی رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ علیمہ آپا جو ہیں وہ بھی اندر جاتی ہیں، خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ ایز اٹ از وہ باہر لے کے آتی ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی ہوا یہ کہ علی بخاری صاحب گئے تھے اندر، ان کی لاسٹ ٹیوزڈے کو ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے جو پیغامات دیے کہ ضمنی الیکشنز میں جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ خان صاحب کی یہ انسٹرکشنز ہیں۔ خان صاحب کی یہ انسٹرکشنز تھیں یا پارٹی کو کہا گیا کہ وہ پولیٹیکل کمیٹی؟ کہا گیا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ انہوں نے ضمنی الیکشنز میں شامل ہونا یا نہیں ہونا۔ لیکن جو علیمہ خان ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ خان صاحب جو ہیں ان کی انسٹرکشنز یہ ہیں کہ ضمنی الیکشنز میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کنفیوژن تھوڑی سی تھی جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ فیملی بھی اندر گئی ہے اور لائرز جو ہیں وہ بھی ابھی اڈیالہ میں موجود ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے تو باہر ہی تھے، ابھی ان کو بھی اندر بھیج دیا گیا ہے، نعیم پنجوتا صاحب کو بھی اندر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ لیٹس سی بھی ویٹ کرتے ہیں کہ اندر سے خان صاحب کی کیا انسٹرکشنز۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میم کہ کیا کوئی اب ڈیل ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، یا پھر جو علیمہ خان کا غصہ دیکھنے میں آیا ہے اور جو کچھ ان کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، بھتیجے گرفتار ہیں، بھائی گرفتار ہیں، کیا ان کو نارملائز کرنے کے لیے آج ملاقات کروائی جا رہی ہے؟ نارملائز کرنے کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا کہ سچویشن کو نارملائز کیا جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 2 سال سے جو فسطائیت اور جس قسم کے ظلم و ستم جاری ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں آئی ہے، اور فیملی ممبرز کو اٹھانا، بچوں کو اٹھانا، ان کے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، سب کو بیہائنڈ دا بارز کرنا، یہ بالکل اگینسٹ دا لا ہے، اور ان میں کسی قسم کی کوئی جو ہے ان کے پاس جواز نہیں بنتا ہے کہ یہ 27 مہینے کے بعد جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے بچوں کو ان کو انگیج کریں FIR میں، اور تتیمہ بیان کا ایک جو جواز پیدا کریں کہ تتیمہ بیان میں جو ہے ان کا جو ہے وہ ایڈیشن کی گئی ہے۔ تو ڈیل کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ڈیل ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈیل اگر ہونی ہوتی تو یہ 2 سال پہلے ہو جانی تھی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع بنے اور یہ استعفیٰ دیں۔ 26 نومبر کا واقعہ ہوا تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں، ابھی کل انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں۔ اگر وہ عہدے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ انہیں سیریسلی ایک ریزائن کر دینا چاہیے، کسی اور کو موقع دینا چاہیے؟ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے رسپیکٹیبل ہیں، پارٹی میں ان کا ایک مقام ہے، اور ایز اے جنرل سیکرٹری انہوں نے جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں بڑی اچھے طریقے سے نبھائی ہیں۔ لیکن سم ٹائم ان کو کیونکہ وکالت ان کی متاثر ہوئی ہے، کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ان کی کل ڈسکشنز ہوئی، اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ سلمان صاحب خود آپ کو بتائیں گے یا علیمہ خان صاحبہ بتائیں گی کہ ان کے بیچ میں کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے کہ استعفے کی بات کو فالو اپ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ سلمان صاحب بہتر جواب دے سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ سمجھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کو عہدے پر برقرار رہنا چاہیے کیونکہ ایک پارٹی کا عہدہ بڑا ذمہ دار ایک عہدہ ہے، اس پر ایسے کمزور لوگوں کو رہنا چاہیے، ریزائن کر دینا چاہیے؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بالکل کمزور انسان نہیں ہیں، وہ بار بار استعفے کا وہ کہنا خان یہ صاحب کے کمزوری کیسز کلامت ہیں وہ بھی ڈیل کر رہے ہیں، اور وکالت میں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا نام ہے، ایک ایکسپیرینس ہے ان کا مور دین 35 ایئرس۔ تو اس میں یہ کہنا کہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اگر وہ بوجھ نہ اٹھا سکتے تو وہ ایز اے جنرل سیکرٹری ان کو خان صاحب نے اپوائنٹ ہی نہیں کرنا تھا، اور فرسٹ استعفیٰ جب گیا اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ آپ استعفیٰ آپ کا جو ہے وہ منظور نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ بڑا ثبوت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بڑے اچھے طریقے سے ایز اے جنرل سیکرٹری آف پاکستان تحریک انصاف کو نبھا سکتے ہیں۔ میڈم کہا یہ جاتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیونکہ الیکٹورل پروسیس کے تحت وہ الیکٹ نہیں ہوئے، تو جو بات اندر سے باہر آتی ہے کیا واقعی جب اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ ان کا یہ کہنا ہے
آپ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اندر سے جو بات ہے اسے فلٹر کر کے جو ہے باہر پیش کیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب مطمئن ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی کارکردگی سے؟ جی جی بالکل، خان صاحب مطمئن ہیں، اور فلٹر ہو کے چیزیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ اس میں لائرز جو ہیں 2 کبھی جا رہے ہوتے ہیں، کبھی 3 جا رہے ہوتے ہیں، تو فلٹریشن کی کوئی بات نہیں ہے. جو ایز اٹ از بات ریالٹ اندر ہوتی ہے خان صاحب کی وہی باہر آتی ہے. اور خان صاحب کا اپنا ہینڈل جو ہے ٹویٹر ہینڈل، وہاں پہ بھی ایگزیکٹ وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ خان صاحب کی رائے کے اوپر کسی اور کی رائے کو فوقیت دی جائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ.